السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ حاضر خدمت ہوں توان کی ایپیسوڈ نمبر 73 لے کر۔ ناظرین، چونکہ اس سے مجھے کوئی بھی زیادہ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے توان سے، کچھ چند لوگ ہی اس کو سن رہے ہیں، تو اگر آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کرنا چاہیں تو میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک کر دیا ہے، آپ وہاں پر میری مدد کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کہانی کو جاری رکھ سکوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ڈونٹ شوٹ! رائفل بردار چلایا۔ شلوار قمیض والا ٹھٹک گیا، تاہم اس نے اپنے پسٹل کا رخ بدستور میری پیشانی کی طرف رکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ رائفل بردار اور شلوار قمیض والے کی تمام تر توجہ اب میری طرف تھی۔ ان لمحوں میں وہ سروج کو یکسر بھول چکے تھے۔ رائفل بردار میری طرف دیکھ کر گھرایا، چلو پہلے تم ہی چلو۔ کہاں؟ میں نے دریافت کیا۔ پوچھ گچھ کے لیے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چلو، میں نے بڑے اطمینان سے آمادگی ظاہر کی۔ مجھے لاک اپ سے باہر نکال کر دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ اطراف میں گہری خاموشی طاری تھی۔ رائفل بردار اور شلوار قمیض والے نے مجھے بڑی احتیاط سے کور کر رکھا تھا۔ وہ مجھے لے کر انچارج ٹونی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں دھاوا بولنے کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ حسب توقع انچارج ٹونی اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ ایک طویل صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے شیشے کی تپائی پر شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ نشے کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ اس کے قریب ہی میز پر ایک رنگین ٹیلی ویژن رکھا تھا۔ ٹیلی ویژن پر ایک بہت بڑے خوبصورت ڈانسنگ ہال کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس رقص گاہ میں سینکڑوں جوڑے موجود تھے۔ کچھ میزوں کے گرد بیٹھے تھے، کچھ آرکسٹرا کی دھن پر پاؤں تھرکا رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اسی کلب کا منظر ہے جو شارٹ سرکٹ ٹی وی پر نظر آ رہا ہے۔ انچارج ٹونی سنہالی زبان میں کچھ بولا، غالباً اپنے کارندوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی کی جگہ مجھے کیوں لے آئے ہیں۔ کارندوں نے اپنی زبان میں میری خودسری کا ذکر کیا۔ ٹونی کا تمتمایا ہوا چہرہ کچھ اور تمتما گیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر شکستہ انگریزی میں بولا، بڑا شوق ہے تمہیں پوچھ گچھ کے لیے پیش ہونے کا۔ اس کا لہجہ طنز سے معمور تھا۔ ملزم ہوں، ملزم سے تفتیش تو ہوتی ہے، مجھ سے ہوگی تو کون سی انوکھی بات ہوگی، لیکن تمہارا جرم چھوٹا نہیں ہے۔ تم سے تفتیش ذرا اعلیٰ سطح پر ہوگی۔ تفتیشی افسر ماسٹر کاکا خود ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے تمہاری کھال ادھیڑیں گے اور سر کی ٹرافی بنائیں گے۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ یہ کن جرائم کی سزا ہوگی۔ جرائم کی فہرست تو طویل تھی، لیکن چند موٹے موٹے جرائم تمہیں بھی ازبر ہوں گے۔ تمہارا سب سے پہلا اور دھماکہ خیز جرم یہ تھا کہ تم مڈ نائٹ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور وہاں ہنگامہ کرنے کی جرات کی۔ اس کے بعد تم نے کاکا کے ذاتی ڈرائیور امر ناتھ کو شدید زخمی کیا اور جیون جی کی اذیت ناک موت کا سبب بنے۔ بعد ازاں تم نے دبئی پیلس میں ہمارے 2 ساتھیوں کو زخمی کیا اور ان میں سے ایک کی ٹانگ کاٹنا پڑی کیونکہ اس کی ٹانگ میں زہریلی کرپان کا گھاؤ لگ گیا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں یہ سب باتیں بھولی نہیں ہوں گی۔ ابھی صرف 5 دن پہلے وائلڈ لائف ریزرو میں تم ہمارے ایک ساتھی کو شدید زخمی اور دوسرے کو ہلاک کر چکے ہو، اور ان سب جرائم کے علاوہ تمہارا ایک جرم یہ بھی ہے کہ تم نے دبئی پیلس کی ملازمہ اروشی کو ماسٹر کاکا سے غداری پر اکسایا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ میں نے کہا میں تمہاری ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن تم خود ہی بتا چکے ہو کہ اصل آدمی کاکا ہے، تمہاری حیثیت چمچے سے زیادہ نہیں۔ ٹونی نے دانت پیس کر میری طرف دیکھا، پھر سنہالی میں رائفل بردار سے کچھ کہنے لگا۔ الفاظ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اشاروں کنایوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے کرندوں سے لڑکی کو لانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور میرے بارے میں حکم جاری کر رہا ہے کہ مجھے واپس لاک اپ میں بند کر دیا جائے۔ دونوں مسلح افراد نے فوری طور پر اس حکم کی تعمیل میں حرکت کی۔ پسٹل والے نے پسٹل کے اشارے سے مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ میں الٹے قدموں واپس ہوا اور دروازے سے نکل آیا۔ پسٹل بردار میرے عقب میں تھے، رائفل والا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ کمرے سے نکل کر ہم لاک اپ کی طرف 8-10 قدم ہی گئے تھے کہ مجھے وہ موقع مل گیا جس کا میں دیر سے منتظر تھا۔ عجلت یا بے پرواہی میں پسٹل بردار نے میرا اور اپنا درمیانی فاصلہ کم کر دیا۔ ایسے مواقع پر پاؤں سلپ کرنے کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ میرا جو پاؤں زمین پر پڑا وہ میں نے سلپ کر دیا، بالکل جیسے پاؤں فرش پر نہیں کیلے کے چھلکے پر پڑا ہو۔ سیکنڈ کے مختصر ترین حصے میں فرش پر گرا اور چت لیٹ گیا۔ پسٹل بردار نے اضطراری حرکت کے تحت فائر کیا۔ گولی چلنے سے بہت پہلے میں نیچے گر چکا تھا اور میرے دونوں ہاتھ پسٹل بردار کے ٹخنوں پر تھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے گرایا، وہ پست کے بل گرا اور چت ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے فائر کے لیے پسٹل کا رخ میری طرف موڑتا، میں نے کروٹ لے کر خود کو اوندا کیا اور پھر جست لگا کر پسٹل بردار پر سوار ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کے پسٹل پر تھے اور انگلی پسٹل کی لبلبی تلاش کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔
جو ہی دوسرے شخص نے اپنی AK-56 میری طرف سیدھی کی اور گولی چلانے کا فیصلہ کیا، میں نے پسٹل کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ پسٹل ابھی تک پسٹل والے کے ہاتھ میں تھا اور اس کا رخ بھی الٹا تھا، یعنی ٹریگر اوپر کی طرف تھا، لیکن اس سے رائفل بردار کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے گولی چلائی۔ سائلنسر لگے پسٹل سے ٹھک کی آواز آئی اور 38 بور کی گولی عین رائفل بردار کے دل کے مقام پر لگی۔ وہ کسی بے جان پتلے کی طرح فرش پر گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ میں نے رائفل تک پہنچنے میں جلدی نہیں کی کیونکہ ارد گرد رائفل کا کوئی دعوے دار پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے زور لگا کر پسٹل کا رخ موڑا اور تیسرا فائر کیا۔ یہ گولی میرے نیچے دبے ہوئے شخص کی گردن میں لگی اور آر پار ہو گئی۔ پسٹل پر سے ایک دم اس کی گرفت ختم ہو گئی۔ میں نے پسٹل چھین کر ایک اور فائر مد مقابل کے سر پر کیا، اسے ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ لاک اپ میں سے زری گل اور سروج سمیت تمام افراد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ 2 افراد کی ہنچکا تڑپتی لاشیں دیکھ کر سروج کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ زری گل نے واہ استاد کا پرجوش نعرہ بلند کیا۔ عین اسی وقت انچارج ٹونی کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور وہ بوکھلایا ہوا باہر نکلا۔ میں اس وقت تک پسٹل پھینک کر AK-56 اٹھا چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں رائفل اور اپنے ساتھیوں کو زمیں بوس دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے واہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے فائر کے لیے پسٹل کا رخ میری طرف موڑتا، میں نے کروٹ لے کر خود کو اوندا کیا اور پھر جست لگا کر پسٹل بردار پر سوار ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کے پسٹل پر تھے اور انگلی پسٹل کی لبلبی تلاش کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔ جو ہی دوسرے شخص نے اپنی AK-56 میری طرف سیدھی کی اور گولی چلانے کا فیصلہ کیا، میں نے پسٹل کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ پسٹل ابھی تک پسٹل والے کے ہاتھ میں تھا اور اس کا رخ بھی الٹا تھا، یعنی ٹریگر اوپر کی طرف تھا، لیکن اسے رائفل بردار کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے گولی چلائی۔ سائلنسر لگے پسٹل سے ٹھک کی آواز آئی اور 38 بور کی گولی عین رائفل بردار کے دل پر لگی۔ وہ کسی بے جان پتلے کی طرح فرش پر گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ میں نے رائفل تک پہنچنے میں جلدی نہیں کی کیونکہ ارد گرد رائفل کا کوئی دعوے دار پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے زور لگا کر پسٹل کا رخ موڑا اور تیسرا فائر کیا۔ یہ گولی میرے نیچے دبے ہوئے شخص کی گردن میں لگی اور آر پار ہو گئی۔ پسٹل پر سے ایک دم اس کی گرفت ختم ہو گئی۔ میں نے پسٹل چھین کر ایک اور فائر مد مقابل کے سر پر کیا اور اسے ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ لاک اپ میں سے زری گل اور سروج سمیت تمام افراد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ 2 افراد کی ہنچکا تڑپتی لاشیں دیکھ کر سروج کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ زری گل نے واہ استاد کا پرجوش نعرہ بلند کیا۔ عین اسی وقت انچارج ٹونی کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور وہ بوکھلایا ہوا باہر نکلا۔ میں اس وقت تک پسٹل پھینک کر AK-56 اٹھا چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں رائفل اور اپنے ساتھیوں کو زمیں بوس دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے واہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھا۔ میں لپک کر اس کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ممکن تھا کہ میں فائر کر دیتا، لیکن عین وقت پر میرا دماغ کام کر گیا۔ رائفل پر سائلنسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں فائر کرتا تو آواز نہ صرف سارے بیسمنٹ میں گونجتی بلکہ بہت ممکن تھا کہ باہر بھی سنی جاتی۔ آواز باہر سنی جاتی تو رقص گاہ میں موجود مرد و زن چونک جاتے اور یقینی بات تھی کہ مسلح پہرے دار بیسمنٹ کی طرف بھاگتے۔ میں نے فائر کا ارادہ ترک کیا اور رائفل کو لاٹھی کی طرح استعمال کیا۔ رائفل کی زوردار چوٹ انچارج ٹونی کی کنپٹی پر لگی اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرایا۔ میں نے رائفل ہی سے دوسری ضرب لگائی۔ اس مرتبہ ٹونی بڑی پھرتی سے نیچے جھک گیا۔ وزنی رائفل اور ٹھوس دیوار کا پرشور تصادم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ٹونی نے میرے پیٹ میں ٹانگ رسید کی۔ وار حالی جانے کے صدمے نے میرا غصہ دوچند کر دیا تھا۔ رہی سہی کسر پیٹ کی چوٹ نے پوری کر دی۔ میں نے طاق کر ٹونی کے کلیجے میں ٹھوکر ماری اور ٹکراتا ہوا زمیں بوس ہو گیا۔ اس کے ناک منہ سے خون چھوٹ گیا تھا۔ مارشل آرٹ کے کھلاڑی جانتے ہیں کہ سینے کی سامنے والی ہڈی کے نیچے نرم جگہ لگنے والی یہ ضرب کتنی خطرناک ہوتی ہے اور اس ضرب سے بچنے کے لیے کھلاڑیوں کو کس قدر تاکید کی جاتی ہے۔ انچارج ٹونی یہ ضرب کھانے کے بعد دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا اور عین ممکن تھا کہ یہ بے خبری ابدی ہو۔ میں رائفل تھام کر دیوار کے ساتھ چوکس کھڑا رہا۔ بیسمنٹ میں اگر کوئی اور شخص موجود تھا تو اسے اب سامنے آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بیسمنٹ میں اور کوئی نہیں تھا۔ ہم ان لمحات میں بلا شرکت غیر اس بیسمنٹ کے مالک تھے اور بیسمنٹ کے ساتھ ساتھ اس بے شمار قیمتی سامان کے بھی جو وسیع ہال میں اسٹور کیا گیا تھا۔ میں چند سیکنڈ کے توقف کے بعد ٹونی کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں ابھی تک شارٹ سرکٹ ٹی وی چل رہا تھا اور گراؤنڈ فلور پر واقع رقص گاہ کے ہیجان خیز مناظر اسکرین پر نمودار ہو رہے تھے۔ اب بہت سے مرد و زن اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو چکے تھے اور والہانہ رقص کا ساتھ دے رہے تھے۔ کبھی کبھی اسکرین پر کسی ہوشربا منظر یا بہت حسین چہرے کی تصویر منجمد ہو جاتی تھی۔ موسیقی کا شور اپنے جوبن پر تھا۔ میں ایک میز پر سے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے میں نے لاک اپ کا دروازہ کھولا۔ زری گل سروج راکیش سنگھ بھرا مار کر باہر نکل آئے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ٹونی اور اس کے انجہانی ساتھیوں کی تلاشی لیں۔ جب وہ تلاشی لے رہے تھے میں نے بیسمنٹ کی سیڑھیاں تلاش کر لیں۔ یہ سیڑھیاں بیسمنٹ سے باہر نہیں نکلتی تھیں بلکہ بیسمنٹ ہی کے دوسرے منزل پر واقع کمروں تک جاتی تھی۔
وہی کمرے جن میں کوئی جاندار مہلوک بند تھی اور جس کی پراسرار آواز کی گونج سروج اور راکیش سنگھے پچھلے 4 روز سے سن رہے تھے۔ زری گل اور سنگھے نے مجھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی لپکتے ہوئے آ گئے۔ زری گل کے ہاتھ میں شلوار قمیض والے کا خون آلود پسٹل اور راکیش سنگھے کے ہاتھ میں شلوار قمیض والے کا خون آلود پسٹل اور زری کے پاس ٹونی کا ریوالور تھا۔ ان کے چہرے تجسس کی آماج کا بنے ہوئے تھے۔ سروج وہیں کھڑی تھی اور ہراساں نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کل 4 کمرے تھے۔ آگے بالکنی سی بنی ہوئی تھی۔ درمیان والے 2 کمروں کے دروازے مقفل نظر آتے تھے۔ میں ان دروازوں کے سامنے پہنچا تو ناقابل فہم گونج زیادہ واضح سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نامانوس بو بھی محسوس کی۔ یقیناً یہ حیوانی بو تھی۔ زری گل نے دروازوں کی نچلی درز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے استاد صاحب، کسی جانور کا پیشاب لگتا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ بدبودار زرد مایا یقیناً کسی جانور کا پیشاب تھا۔ ایک دروازے کے نیچے سے بہنے والے پیشاب کی مقدار زیادہ تھی اور وہ بالکنی میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ زری گل نے تشویشناک لہجے میں کہا، استاد صاحب، ہمارے والے ریوالور میں صرف 2 گولی ہے۔ اگر یہاں خطرے مطرے والا کوئی بات ہے تو ہمارے پر زیادہ بھروسہ نہ کرنا۔ سنگھے بولا، گولیاں تو میرے پسٹل میں بھی صرف 2 ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہاں گولی چلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ زری نے پوچھا، سنگھے صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے شاید یہاں گولی چلانے کی نوبت نہ آئے۔ زری بولا، ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ ہو سکتا ہے اندر کوئی ہوائی چیز ہو، اور ہوائی چیزوں پر گولی تو کیا گولا بھی بیکار ہوتا ہے۔ سروج نیچے 2 لاشوں کے درمیان کھڑی تھی اور سخت ہراساں تھی۔ چیخ کر بولی، تم کیوں خواہ مصیبت مول لے رہے ہو؟ واپس آ جاؤ۔ میں واپس جانے کے لیے اوپر نہیں آیا تھا۔ محتاط قدموں سے میں کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ رائفل کی نال سے کھڑکی پر دباؤ ڈالا، وہ اندر سے بند تھی۔ دروازے کو دھکیلا، حسب توقع وہ بھی مقفل تھا۔ میں نے جھک کر کی ہول سے آنکھ لگائی۔ ایک حیرت ناک منظر میرے سامنے آیا۔ ایک لبوترے ہولنما کمرے میں بہت سے بندر بند تھے۔ سرخ آنکھوں اور سیاہی مائل بالوں والے یہ جسیم بندر شکل سے ہی خوخار اور خطرناک نظر آتے تھے۔ ان کے رخساروں پر ہلکی نیلی دھاریاں سی تھیں۔ میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ہم نے وائلڈ لائف ریزرو میں چاندنی رات میں جھاڑ شنکار کے نیچے بہت سے آہنی پھندے دیکھے تھے۔ دامودر نے بتایا تھا کہ یہ پھندے ایک نایاب قسم کے بندر کو پکڑنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ یقیناً یہی وہ نایاب بندر تھا جو درجنوں کے حساب سے اس کمرے میں بند تھا۔ کم و بیش 6 درجن بندر اس کمرے میں موجود تھے۔ ان سب کے چہروں پر ایک چرمی بندش سی تھی۔ یہ بندش بالکل اسی طرح چہروں پر چڑھائی گئی تھی جس طرح شکاری کتوں، گھوڑوں یا بھینس گائے کے بچڑوں کی تھوتنی پر چڑھائی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور کسی بھی مقصد کے لیے اپنا منہ نہ کھول سکیں۔ ان بندروں کے منہ بھی سختی سے بند تھے۔ وہ اپنی فطری جبلت کے تحت خرخرانے اور چیخنے چلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن منہ بند ہونے کی وجہ سے یہ آواز ان کے اندر ہی گونج کر رہ جاتی تھی، اور جو تھوڑی بہت نکلتی بھی تھی وہ ناقابل فہم محسوس ہوتی تھی۔ میرے بعد زری گل اور سنگھے نے بھی یہ منظر دیکھا اور حیرت زدہ ہوئے۔ متصر سی جگہ میں محبوس جانور ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے، کبھی کھڑکیوں سے چمٹتے تھے، کبھی ایک دوسرے سے الجھتے تھے۔ ان کا پیشاب اور فضلہ پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جانوروں کی غیر معمولی بے قراری کی ایک وجہ بھوک بھی ہے۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں یہاں بند کرنے والوں نے دوبارہ مڑ کر ان کی خبر نہیں لی۔ شاید اپنی افراتفری میں وہ لوگ ان بے زبانوں کو بالکل ہی بھول گئے تھے، یا پھر وہ انہیں آج کل میں کہیں اور منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ساتھ والے کمرے میں بھی بالکل اسی نسل کے 3-4 درجن بندر موجود تھے۔ یہ کیا چکر ہے راکیش سنگھے؟ میں نے پوچھا۔ راکیش سنگھے کے چہرے پر سنسنی اور حیرت کے آثار تھے۔ وہ بولا، یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ ان جانوروں کو بھی سامان کے ساتھ کہیں بھیج رہے ہیں۔ یہ بہت کمیاب نسل کے جانور ہیں اور یقیناً بہت قیمتی بھی ہوں گے۔ زری گل بولا، استاد صاحب، ہم کو زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی وقت کوئی پہرے دار تہانے میں جھانک سکتا ہے، لیکن باہر نکلنا بھی تو آسان نہیں، میں نے جواب دیا۔ خاص طور سے جب تک ڈانس پارٹی ہو رہی ہے۔ اس پارٹی کا ہنگامہ ختم ہو تو پھر نکلنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر اس دوران میں کوئی آ گیا تو؟ زری گل نے پوچھا۔ تو اسے لمبا لٹا دیں گے، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے بیسمنٹ کا ایک چکر لگائیں، سنگھے نے تجویز پیش کی۔ ہم نیچے اترے اور اس وسیع ہال میں جا پہنچے جہاں گٹھریوں کے انبار لگے تھے اور دیگر سامان پڑا تھا۔ جانوروں کی بیش قیمت کھالوں کے علاوہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی بے شمار آرائشی چیزیں اس سامان میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف جانوروں کے سینگ تھے، کئی ٹن خام ہاتھی دانت تھا جسے احتیاط سے لکڑی کے ڈھانچوں میں پیک کیا گیا تھا۔ ایک بہت بڑے باکس میں ہم نے مختلف جانوروں از قسم شیر، ہرن، باراسنگا وغیرہ کے سروں کی ٹرافیاں بھی دیکھی۔ یقیناً اس قسم کے اور باکسز بھی سامان میں موجود ہوں گے۔ اس ہمار کے معائنے کے دوران میں ہی میری نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی AK-56 رائفل پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ گن کی وہ ساکٹ جس سے میگزین اٹیچ ہوتا ہے ٹیڑھی ہو چکی تھی۔
میں نے میگزین علیحدہ کرنا چاہا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے علیحدہ ہو گیا۔ بادی نظر میں یہی محسوس ہو رہا تھا کہ گن ناکارہ ہو چکی ہے۔ انچارج ٹونی سے دست بدست لڑائی کے دوران میں گن بڑے زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ یہ نقص غالباً اسی وقت نمودار ہوا تھا۔ زریگل اسلحے کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ گن کی صورتحال دیکھ کر اس کا چہرہ بھی لٹک گیا۔ یہ گن فی الوقت ہمارے لیے بیکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں صرف ایک پسٹل اور ایک ریوالور کے ساتھ اس خطرناک جگہ سے نکلنا ہے، اور ان 2 ہتھیاروں میں بھی ٹوٹل 4 گولیاں تھیں۔ ہم نے مزید گولیوں اور اسلحے کی تلاش میں ٹونی کے کمرے کو کھنگالا لیکن ناکامی ہوئی۔ اچانک ایک آواز نے ہم سب کو چونکا دیا۔ یہ بزر کی آواز تھی اور بیسمنٹ کے اس دروازے کی طرف سے آئی تھی جو پارکنگ لاٹ میں کھلتا تھا۔ 5 روز پہلے میں اسی دروازے سے بیسمنٹ میں لایا گیا تھا۔ سٹین لیس سٹیل کا بنا ہوا یہ جدید دروازہ قریباً 10 ضرب 6 فٹ کا تھا۔ قفل میں چابی گھمانے کے بعد ایک بٹن دبایا جاتا تھا اور دروازہ خودکار طور پر کھلتا تھا۔ اس وقت یہ دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ اسی طرح کا ایک اور دروازہ بیسمنٹ کی شمالی دیوار میں بھی واقع تھا۔ بزر مسلسل بج رہا تھا، اور ہر بار جب بزر بجتا تھا دروازے کی پیشانی پر ایک سرخ بتی روشن ہو جاتی تھی۔ سروج کے چہرے پر گہرا خوف نظر آنے لگا۔ وہ 2 لاشیں دیکھ چکی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا کہ مزید لاشیں دیکھنی پڑیں گی۔ سنگھ کا چہرہ بھی تشویش ظاہر کر رہا تھا، تاہم زریگل بالکل پرسکون تھا۔ میں نے سنگھ کا پسٹل ہاتھ میں لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اب بزر کے ساتھ ساتھ دروازے کو ہاتھ سے بھی بچایا جانے لگا تھا۔ میں نے دروازے کے کی ہول سے آنکھ لگائی۔ دوسری جانب ٹیوب کی دودھیا روشنی میں مجھے پریشان کن منظر نظر آیا۔ 2 افراد سروں پر کھالوں والی گٹھریاں اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے عقب میں 3 مسلح پہرے دار نظر آ رہے تھے۔ چوتھا پہرے دار غالباً دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ متصر کی ہول سے یہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ یقیناً ارد گرد مزید افراد بھی موجود تھے۔ دروازہ کھولنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ پہرے داروں کی خودکار رائفلیں ہمیں بھون کر رکھ دیتی۔ میں دوڑتا ہوا بیسمنٹ کے شمالی دروازے کی طرف لپکا۔ اس دروازے کی چابی بھی کی رنگ میں موجود ہونی چاہیے تھی، لیکن چابی آزمانے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ دروازہ اس رقص گاہ سے قریب تر ہے جہاں اس وقت محفل رنگ و بو اپنے عروج پر تھی۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی مجھے موسیقی کا ہلکا ہلکا شور سنائی دینے لگا اور مرد و زن کے مدھم کہکہے سماعت تک پہنچنے لگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم اس دروازے سے نکلنے کی کوشش کرتے تو ہمیں رقص گاہ کے اندر سے یا بہت قریب سے ہو کر گزرنا پڑتا۔ میں واپس انچارج ٹونی کے کمرے میں آیا۔ یہاں شارٹ سرکٹ ٹی وی ابھی تک آن تھا۔ رقص گاہ کے ہوشوبہ مناظر نظر آ رہے تھے۔ فرتے جوش میں کئی سنہالی حسینائیں نیم اریاں ہو کر محو رقص تھیں۔ ہر جسم تھرک رہا تھا اور میزوں کے درمیان سفید وردیوں والے ویٹرز جو خود بھی پیے ہوئے تھے ڈولتے پھر رہے تھے۔ کیمرہ رقص گاہ کے جس حصے کی منظر کشی کر رہا تھا وہاں 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ 2 مسلح محافظ دوسرے حصے میں تھے۔ یہاں سب مگن نظر آ رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ رقص گاہ کے نیچے بیسمنٹ میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ بیسمنٹ کا جنوبی دروازہ اب وحشیانہ انداز میں بچایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پہرے داروں کے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ یقینی بات تھی کہ دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی بھی موجود ہوگی اور کسی بھی لمحے دروازہ باہر سے کھول لیا جائے گا۔ ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے سروج اور راکیش سنگھے سے کہا کہ وہ لاک اپ میں تانگورے کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے کی رنگ میں سے 2-3 چابیاں آزمائی اور بیسمنٹ کے شمالی دروازے کا قفل کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم میں نے بٹن دبا کر دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے کی رنگ زریگل کو دے دیا اور اسے کہا کہ وہ اوپر جا کر بندروں والے بڑے کمرے کا دروازہ کھول دے اور دروازے کھولنے کے فوراً بعد خود کو ساتھ والے خالی کمرے میں بند کر لے۔ زریگل پہلے تو حیران ہوا، پھر میری بات سمجھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں جوش کی چمک نمودار ہو گئی۔ اس نے اپنی پشاوری چپل کے تسبے کس کر باندھے اور چابیاں لے کر اوپر پہنچ گیا۔ جنوبی دروازے پر شور و غل جاری تھا اور بزر مسلسل بج رہا تھا۔ چند ہی لمحے بعد زریگل نے اوپر جا کر دروازہ کھول دیا اور خود دوڑ کر ساتھ والے خالی کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد 3-4 سیکنڈ تک کچھ نہیں ہوا، پھر ایک دم بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں نے سیاہ بالوں والے جسیم بندروں کو دیکھا۔ وہ سیلابی ریلے کی طرح دروازے سے نکل رہے تھے۔ میں نے بٹن دبا کر شمالی دروازہ کھول دیا اور خود دوڑ کر لاک اپ میں سروج اور راکیش سنگھے کے پاس چلا گیا۔ بھوک کے مارے بندر جنونی ہو رہے تھے۔ وہ وحشیوں کی طرح بیسمنٹ میں دندنانے لگے۔ ان کے منہ بند تھے لیکن پنجے تو آزاد تھے۔ پنجوں سے میری مراد ہاتھ اور پاؤں ہیں، لیکن اپنے تیز لمبے ناخنوں کی وجہ سے یہ ہاتھ پاؤں پنجے ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر شے پر چپٹ رہے تھے اور اسے بمبوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں انہوں نے دونوں لاشوں کے کپڑے دھجیوں میں بدل دیے اور انچارج ٹونی کو بھی لہو لہان کر دیا۔ وہ لمبی
जस्ते लगा रहे थे और हर उस जगह पर लटक रहे थे जहां उनके पांव टिक सकते थे। सरोज अपनी चीखें बमुश्किल रोके हुए थी। चंद सेकंड में उन जनूनी बंदरों ने बाहर का रास्ता देख लिया और भर्रा मारकर बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते बेसमेंट खाली हो चुका था। मैंने जरीगुल को पुकार कर कहा कि वो नीचे आ जाए। इसके साथ ही मैं भी सरोज और राकेश सिंघे को लेकर लॉकअप में से निकल आया। तांगूरे इस काबिल नहीं था कि उसे साथ ले जाया जा सकता। उसे छोड़ना हमारी मजबूरी थी। जरीगुल के नीचे आते आते आखिरी जानवर भी बेसमेंट से निकलकर रक्सगाह का रुख कर चुका था। रक्सगाह की तरफ से अब एक शोरे क़यामत बुलंद हो रहा था। यूं लग रहा था कि सैकड़ों अफराद हलक फाड़ कर चीख रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं। हम भी दौड़ते हुए बाहर निकले और मुख्तसर से कालीन पोश जीने तय करके रक्सगाह में आ गए। यहाँ का मंजर काबिल दीद था। हर तरफ हड़बूंग मची हुई थी। बहुत से शुरफा जाने बचाने के लिए मेज़ों के नीचे घुसे हुए थे। मर्द औरतों पर और औरतें मर्दों पर गिरी पड़ रही थी। थोड़ी देर पहले जो हसीनाएं मचल मचल कर रक्स कर रही थीं, उनमें कुछ अब डांसिंग फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी और हम रक्स उन्हें लताड़ते हुए गुजर रहे थे। मैंने 10-20 बंदरों को देखा जो एक बहुत बड़े फानूस पर चढ़ बैठे थे और उसे झूले की तरह झुला रहे थे। उस फानूस के ऐन नीचे कुछ मोज़द सिनहाली मर्दोजन चित पड़े थे और बंदर उनके सीनों पर चढ़े बैठे थे। सरोज का हाथ मेरे हाथ में था। हम भागते हुए उस नोहा कुना हजूम में से गुजरे और रक्सगाह के मेन दरवाजे तक पहुंच गए। पिस्टल मेरे हाथों में था और मैं किसी भी इंसान या हैवान को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। 10-15 सेकंड बाद हम चारों क्लब से बाहर थे। सड़क पर भी क़यामत सुगरा बरपा थी। कुछ बंदर बाहर निकल आए थे और खौफजदा मुअज़्ज़िज़ीन पर हमले कर रहे थे। औरतों की सुरीली चीखें रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थीं। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। मुझे एक सफ़ेद बैवक गाड़ी स्टार्ट हालत में नजर आई। गाड़ी का बावर्दी ड्राइवर अगला दरवाज़ा खोले खड़ा था और हिरासा नज़रों से लंका क्लब के मेन दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने तामल ड्राइवर को निगाहों में तोला और अकब से जाकर पिस्टल का हनी दस्ता उसकी कनपटी पर रसीद किया। वो लड़खड़ाकर गिरा। कनपटी पर लगने वाली दूसरी ज़रब ने उसे करांटा घसील कर दिया। मैंने लरसती कांपती सरोज को गाड़ी में धकेला। जरीगुल और राकेश सिंघे पहले नशिस्त संभाल चुके थे। मैंने पिस्टल डैशबोर्ड पर रखा और ड्राइविंग सीट संभाल ली। जो ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक दरमियाने जिस्म का बंदर सामने आ गया और उसके गले में किसी औरत का ज़ेरे जामा झूल रहा था। हेडलाइट्स में उसकी आंखें सुर्ख कमकमों की तरह रोशन थी। उसने उछलकर बोनट पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बम्पर की हल्की सी ज़रब ने उसे एक तरफ लुढ़का दिया। गाड़ी चिकनी शफाफ सड़क पर आई तो मुझे अकबनुमा आईने में लंका क्लब का मेन दरवाज़ा नजर आया। दरवाजे पर लगा बहुत बड़ा नेवन साइन पुरशोर आवाज़ में नीचे आन गिरा था और अब इसमें लगे हुए ताकतवर बल्ब धमाकों से फूट रहे थे। मुझे हिंदू देवमाला की वो कहावत याद आ गई जिसके मुताबिक बंदर नुमा रावण ने लंका को आग लगा दी थी। इसी कहावत की पैरवी करते हुए आज बहुत से रावणों ने लंका क्लब को तहबाला कर दिया था। गाड़ी चरचराती हुई आगे बढ़ रही थी। एक मोड़ काटते ही मुझे अपने अकब में एक BMW मोटरसाइकिल नजर आई। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे और वो बड़ी रफ्तार से हमारे करीब आ रहे थे। उनके लिबास देखने के बाद मेरा ये शक यकीन में बदल गया कि वो क्लब से ही हमारे पीछे लगे हैं। उनका ताल्लुक काका के मसल्ला करिंदों से है। मैंने गाड़ी को जल्दी जल्दी 2-3 सड़कों पर मोड़ा। हर दफ़ा मुड़ने के बाद मुझे अकब में मोटरसाइकिल की रोशनी नजर आई। पूरी तरह यकीन कर लेने के बाद मैंने बेवक की रफ्तार आहिस्ता कर ली। जरीगुल भी अकब की सूरत हाल मुलाहिजा कर चुका था और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, ज़रा अपना निशाना तो दिखाओ जरी खान। वह चहक कर बोला, बंदा पड़काना है या सिर्फ मोटरसाइकिल उल्टाना है? सिर्फ मोटरसाइकिल उल्टाना है, मैंने कहा। अभी लीजिए उस्ताद, जरीगुल ने कहा और रिवॉल्वर उठा लिया। नहीं, इसे नहीं, ये पिस्टल लो। मैंने डैशबोर्ड से साइलेंसर लगा पिस्टल उठाकर दे दिया। जरीगुल ने खिड़की से हाथ निकालकर चलती गाड़ी से निशाना लिया। पहला फायर खाली गया लेकिन दूसरा ऐन निशाने पर लगा। मैंने अकबनुमा आईने में मोटरसाइकिल को डगमगाते और फिर उछल कर एक बंद दुकान के शोकेस में घुसते देखा। वो गिरा हरामजादा, जरीगुल ने नारा लगाया और फिर सीना फुलाकर कनकियों से सरोज की तरफ देखने लगा। मैंने राकेश सिंघे से अंग्रेजी में पूछा, यहाँ आसपास कोई ठिकाना है? वो बोला, है तो, लेकिन फिर घूम कर चाइना चौक की तरफ जाना होगा। वहाँ मेरे दोस्त का फ्लैट है, हम वहाँ महफूज तरीके से छुप सकते हैं। लंका क्लब के सामने से तो नहीं गुजरना पड़ेगा? नहीं, वो पिछली सड़क पर है। ओके, तुम रास्ता बताते जाओ। सड़कें सुनसान और कशादा थीं। 4-5 मिनट बाद हम एक 5 मंजिला बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। मैंने सरोज, जरीगुल और सिंघे को वहीं उतारा और गाड़ी 1-1.5 फरलांग दूर एक गली में छोड़ आया। मेरे वापस आने तक सिंघे, सरोज और जरी को फ्लैट में छोड़ाया था और खुद अपने हबदीदा दोस्त के साथ फुटपाथ पर मेरे इंतजार में खड़ा था। सिंघे का दोस्त एक दफ्तरी किस्म का बेजर्र सा सिनहाली नौजवान था। हम उसके साथ बिल्डिंग में दाखिल हो गए। फ्लैट 5वीं मंजिल पर था और लिफ्ट भी नहीं थी। सड़क की तरफ खिड़कियां थी जिनमें शीशे लगे थे। अब सुबह का उजाला फैलना शुरू हो गया था। मैंने खिड़की में से नीचे झांका। सड़क साफ नजर आ रही थी और उससे अगली सड़क भी साफ दिखाई दे रही थी।
یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس بلند و بالا فلیٹ میں سے لنکا کلب کی عمارت دکھائی دے رہی ہے۔ نہ صرف عمارت دکھائی دے رہی تھی بلکہ مین گیٹ کے سامنے مچی ہوئی افراتفری کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ ایمبولینس گاڑیوں کی چمکتی ہوئی سرخ روشنیاں، تیزی سے متحرک انسانی حوالے اتنی دور سے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چند فائر بھی ہوئے۔ غالباً پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ راکیش سنگھے کا دوست حیران پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں AK-56 رائفل وہیں بیسمنٹ میں پھینک آیا تھا، لیکن کاکا کے کرندوں سے چھینے ہوئے دونوں ہتھیار یعنی ریوالور پسٹل ہمارے پاس موجود تھے۔ سنگھے کا دوست ان ہتھیاروں کو ہراساں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سروج کا ورم زدہ چہرہ اور اجڑا پجڑا حلیہ بھی اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ سنگھے اسے ایک طرف لے گیا اور 5-10 منٹ میں اس کی حیرت دور کر دی۔ میں نے سنگھے سے کہا کہ میں ایک ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں۔ فلیٹ میں ٹیلی فون موجود تھا۔ سنگھے اپنے دوست سے رسمی اجازت لینے کے بعد مجھے ٹیلی فون سیٹ کے پاس لے گیا۔ میں نے کچھ دیر پہلے لنکا کلب سے نکلتے ہوئے اس کے نیون سائن سے ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ میں نے یہ نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے ایک جھلائے ہوئے شخص کی آواز آئی۔ وہ سے نہالی بول رہا تھا۔ میں نے انگریزی میں پوچھا، کون ہے؟ وہ دھاڑا، فون تم نے کیا ہے، تم بتاؤ کون ہو؟ بیک گراؤنڈ میں ہلکے ہلکے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا، بڑی الٹی کھوپڑی ہے تمہاری۔ وہ بولا، الٹے بندے کے ساتھ الٹی کھوپڑی ہوتی ہے، تم کچھ بھونکو گے یا فون بند کر دوں؟ لگتا ہے منہ میں کتے کی زبان لگوا رکھی ہے تم نے، میں نے اسے بھڑکایا۔ وہ بھڑکا تو انگریزی اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور وہ اپنی مادری زبان میں واہی تباہی بکنے لگا۔ میں نے بھی انگریزی میں اسے ایک شاندار گالی سے نوازا اور کہا کہ وہ اپنے ناجائز باپ دھرمان کاکا کو فون پر بلائے، ورنہ جو کچھ کلب کے بیسمنٹ میں ہے وہ 2-3 گھنٹے کے اندر پولیس اسٹیشن کے مال خانے میں نظر آئے گا۔ بیسمنٹ کے حوالے نے مخاطب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، کون ہو تم؟ تمہاری ماں کا کلاس فیلو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ جلدی سے کرو، ورنہ دھرمان کاکا اور AK والے ہاتھ لگا لگا کر روئیں گے اور ساری عمر روتے رہیں گے، اور تیرا تو ایسا حشر ہوگا کاکا کے ہاتھوں کے آتما حشر تک بیان کرتی رہے گی۔ بیسمنٹ کے بعد AK کے حوالے نے مخاطب کی پتلون خراب کر دی تھی۔ وہ گھگیا کر بولا، 1 منٹ۔ صرف 20 سیکنڈ بعد مجھے فون پر دھرمان کاکا کی آواز سنائی دی۔ دھرمان کاکا جو کلمبو اور گرد و نواح میں دہشت کی علامت تھا، جس کی آواز میں کسی جنگی سالار کا سا دبدبا اور قہر تھا، اس وقت گھبرایا اور سٹ پٹایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، اس وقت تمہاری اور AK کی موت ہوں۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ دھرمان کاکا کی آواز میں لرزش نمودار ہو گئی۔ تم شاہ جہاں ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو تم؟ تمہارے پاگل کتوں کی پہنچ سے بہت دور ہوں۔ وہ جتنا بھی سر ٹکرائے مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے، لیکن میں بہت نزدیک بھی ہوں۔ لنکا کلب میری نظر میں ہے۔ یہاں سے تنکا بھی اڑ کر باہر جائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد کاکا کی آواز آئی، تم چاہتے کیا ہو؟ کس بات پر ڈیل؟ وہ سارے سامان پر جو بیسمنٹ میں سٹور ہے اور جو میرے ایک اشارے پر پولیس کی تحویل میں جا سکتا ہے۔ سمجھ نہیں پا رہا کس سامان کی بات کر رہے ہو تم؟ اس سارے سامان کی جو سری لنکا کے سیلز سینٹر سے لا کر یہاں جمع کیا گیا ہے۔ جانوروں کی کھالیں، جن میں کم و بیش 800 ٹائیگرز کی کھالیں بھی شامل ہیں، 6-7 کروڑ کی آئیوری ہاتھی دانت کی بیش بہا اشیاء اور خام ہاتھی دانت۔ سمجھ گئے ہو یا اور تفصیل سے سمجھاؤں؟ دیکھو، یہ باتیں فون پر کرنے کی نہیں۔ تم کسی مقام پر پہنچو، میں بھی پہنچتا ہوں، 1 to 1 بات کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھو کاکا، چالاکی نہیں چلے گی۔ تم نے لنکا کلب میں سے کوئی شے منتقل کرنے کی کوشش کی تو سمجھو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں جانتا ہوں پولیس تمہارے پیچھے دیوانی ہو رہی ہے، صرف ایک کال کی دیر ہے، پورے کولمبو کی پولیس لنکا کلب پر چڑھ دوڑے گی۔ فون پر کاکا کے ہانپنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تم جگہ بتاؤ، میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تم سے بات ہونے تک لنکا کلب سے کچھ منتقل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر سنگھے سے پوچھا کہ کون سی جگہ مناسب رہے گی۔ اس نے اسٹار ہوٹل کا نام لیا۔ میں نے کاکا سے کہا، اسٹار ہوٹل پہنچو، میں بھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ کاکا نے حتمی لہجے میں کہا، لیکن تمہیں اکیلا نہیں ہونا چاہیے، AK کا سرکردہ شخص تمہارے ساتھ ہو۔ وہ کس لیے؟ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر ہماری بات چیت بے معنی ہے۔ اگر وہ نہ آ سکے تو؟ میں جانتا ہوں وہ آ سکتا ہے، اور تمہارے انکار کا مطلب یہ ہے کہ تم اس ڈیل میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ اس صورت میں میں فوراً دوسرے آپشن پر عمل کروں گا۔ دوسرے آپشن سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی، میرا مطلب ہے ہم پہنچ رہے ہیں۔ 1-2 منٹ میں نے فون پر کاکا سے تمام تفصیل طے کر لی اور فون بند کر دیا۔ کیا تم اکیلے جاؤ گے؟ سروج نے بہت دیر بعد زبان کھولی۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولی، تمہارا یہ دوست سنگھے مجھے بتا رہا تھا کہ کاکا بے حد خطرناک شخص ہے، اسے یہاں بلیک لائن کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اس بلیک لائن کے دانت میں نے نکال دیے ہیں۔ تم نے سنا نہیں وہ فون پر کیسے میاؤں میاؤں کر رہا تھا؟ سروج نے زور سے میرا بازو دبایا اور لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، شاہ جہاں پلیز نکل جاؤ اس چکر سے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، کیوں خواہ
خود کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ چلاؤ، میں تمہیں سائیں علی کے پاس لے چلتی ہوں، وہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر واپس حیدرآباد پہنچا دیں گے۔ وہ بڑی شکتی کے مالک ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ان سے صندوق تلاش کروا لو اور موج اڑاؤ، میری جان کیوں کھا رہی ہو؟ بھگوان تمہیں چھما کرے، ایسی گستاخی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم نے تو… وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی کیونکہ زری گل ایک گوشے میں کھڑا اسے حشمگی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد قریب ہی واقع شاندار سٹار ہوٹل میں دھرمان کاکا اور مسٹر اشارف سے میری ملاقات ہو رہی تھی۔ اشارف میری توقعات کے برخلاف ایک پختہ عمر شخص تھا۔ اس کی آنکھیں گہری بادامی تھی اور نقوش سے خاندانی عمارت جھلکتی تھی۔ اس کے چہرے پر تراشیدہ داڑھی بہت بھلی لگتی تھی۔ امارات کا یہ کروڑ پتی باشندہ میرے ہاتھوں ایک تباہ کن صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا، پھر بھی وہ نارمل اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس نے صاف سیدھے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ بولا 20 لاکھ۔ میں نے کہا لنکا کلب میں جو کچھ اسٹور کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں 20 لاکھ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس رقم کو دگنا کر لو۔ میں خاموش رہا۔ 3 گنا کر لو۔ اس نے بولی بڑھائی۔ میں پھر بھی خاموش رہا۔ وہ سگریٹ کا طویل کش لے کر کہنے لگا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم ہی کچھ بولو۔ میں نے کہا مجھے رقم نہیں چاہیے، 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ بھی نہیں۔ تو پھر تمہیں شیخ قاسم صاحب کی دشمنی سے ہاتھ کھینچنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک ہو کے کرتا دھرتا شیخ اشارف کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تم شیخ قاسم صاحب کو اس بوم دھماکہ کیس میں پھنسانے کی تگ و دو کر رہے ہو جس میں شاہی خاندان کے ایک فرد سمیت چند افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ شیخ قاسم صاحب اس جرم میں ملوث تھے یا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شیخ قاسم کو اس معاملے میں گھسیٹنے کی ہر کوشش ترک کر دو۔ جتنے بھی تحریری، تصویری یا زبانی ثبوت جمع کیے ہیں تم نے، سب مٹانے ہوں گے، بالکل ملیا میٹ کرنا ہوگا انہیں۔ اشارہ بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بظاہر پرسکون آنکھوں کے نیچے خیالات کا بلا خیز تلاطم تھا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان بے حد بوجھل خاموشی طاری رہی، پھر وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ میں نے کہا جس چیز کی یہ قیمت ہے وہ بھی بے حد قیمتی ہے۔ لنکا کلب کے بیسمنٹ پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا تو ایک کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میرے اور شیخ اشارف کے درمیان یہ انتہائی سنگین نوعیت کی گفتگو 5-10 منٹ جاری رہی۔ کسی وقت دھرمان کاکا بھی ایک آدھ جملہ بولتا رہا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ انتہا درجے کے گھاک اور دل گردے والے شخص تھے، لیکن حالات کی کروٹ نے ان کی پیشانیاں عرق آلود کر رکھی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ میرا پلہ بھاری ہے۔ میں پورا انتظام کر کے آیا تھا۔ زری گل اور راکیش سنگھے اسی فلیٹ میں موجود تھے جہاں سے میں نے دھرمان کاکا کو ٹیلی فون کیا تھا۔ میں نے کاکا سے گفتگو کے بعد انہیں وشگاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ فلیٹ کی کھڑکی میں سے انہیں لنکا کلب صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر انہیں شک پڑتا کہ لنکا کلب میں سے سامان نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ فوراً مجھے سٹار ہوٹل کے نمبر پر رنگ کر دیتے۔ سٹار ہوٹل میں اپنا رابطہ نمبر میں نے یہاں پہنچتے ہی بذریعہ فون سنگھے کو لکھوا دیا تھا۔ اگر میں 1.5 گھنٹے کے اندر وہاں نہ پہنچتا یا بذریعہ فون انہیں اپنی حیثیت کی اطلاع نہ دیتا تو وہ پولیس کو مطلع کرنے کے لیے آزاد تھے۔ شیخ اشارف نے مجھ سے 5 منٹ کی مہلت لی اور کمرے سے باہر جا کر دھرمان کاکا سے صلاح مشورہ کیا۔ اس مشورے کے فوراً بعد وہ واپس آئے اور چند تحفظات طے کرنے کے بعد ہمارے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ یہ بہت اہم نوعیت کا معاہدہ تھا اور شیخ قاسم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں تھا۔ اس معاہدے کی روح سے ایکو نے شیخ قاسم کے خلاف تمام مندانہ کارروائیاں فوری طور پر ختم کرنا تھی۔ بام کیس کے حوالے سے شیخ قاسم کے خلاف جتنے بھی حقیقی یا جعلی ثبوت ایکو کے پاس تھے وہ دوپہر 1 بجے تک میرے حوالے کیے جانے تھے اور گواہوں کو پابند کیا جانا تھا کہ وہ عدالت میں شیخ قاسم کے خلاف بیان دیں گے اور آئندہ بھی اپنی زبان بند رکھیں گے۔ شیخ اشارف نے حلفیہ اعلان کیا کہ وہ اس کیس کے حوالے سے آئندہ بھی کوئی سرگرمی نہیں دکھائے گا۔ ان شرائط کے علاوہ میں نے 3 اور اہم شرائط بھی دھرمان کاکا اور اشارف سے منوائیں۔ پہلی 2 شرطیں رائفل مین تانگورے کے بارے میں تھیں۔ تانگورے ابھی تک لنکا کلب کے بیسمنٹ میں تھا۔ کاکا کو دوپہر کے 1 بجے تک اسے چھوڑ دینا تھا۔ دوسری شرط اس چوٹ کے بارے میں تھی جو تانگورے کو کاکا کے کارندوں کے ہاتھوں لگی تھی، جس کے نتیجے میں اس کا سپورٹس کیریئر تباہ ہو گیا تھا۔ اس چوٹ کے ہرجانے میں اشارف اینڈ کو یعنی ایکو کو $50,000 امریکی تانگورے کو ادا کرنا تھے۔ تیسری شرط کا تعلق اروشی سے تھا۔ میں نے دھرمان کاکا سے وعدہ لیا کہ وہ اروشی کا پیچھا چھوڑ دے گا اور اگر وہ سری لنکا سے باہر جانا چاہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اس موقع پر کاکا نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کا زیر بحث معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لڑکی ہمارے گروہ کی ہے، اس کا معاملہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ میں نے کہا وہ لڑکی تمہارے گروہ کی نہیں، وہ تمہاری بلیک میلنگ کا شکار ہے اور اس کا تعلق زیر بحث معاملے سے ہے کیونکہ اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ تم صرف اس لیے اسے سزا دینے پر تلے ہوئے ہو کہ اس نے مجھے تمہارے کردار سے آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ تمہارا گروہ اسے کس طرح بلیک میل کر رہا ہے۔ یہی گناہ ہے جس کی پاداش میں تم اسے دبئی پیلس سے اغوا کروانے کی کوشش کر چکے ہو اور مڈ نائٹ میں اسے اریاں رقص کروانا چاہتے ہو۔ اس معاملے پر میرے اور کاکا کے درمیان تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی، لیکن پھر کاکا کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس کا ولی نعمت شیخ اشارف سخت ترین مصیبت میں تھا
اور کاکا ایک چھوٹی سی ضد کر کے ان مذاکرات کی ناکامی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ گفتگو کی میز پر میں ان دونوں کو پچھاڑ چکا تھا اور اب وہ صرف ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر معاملات طے پا گئے اور میں نے راکیش سنگھے کو فون کر دیا کہ میں اسٹار ہوٹل سے روانہ ہو کر واپس آ رہا ہوں۔ اس کے بعد کی تمام کارروائی تیزی سے مکمل ہو گئی۔ سپہر 2 بجے تک شیخ اشارب نے شیخ عاصم اور ذکوان کے تعلق کے بارے میں تمام دستاویزی ثبوت بھی مجھے فراہم کر دیے۔ ان میں شیخ عاصم اور ذکوان کی تصاویر، ان کے نیگیٹیوز بھی شامل تھے۔ شیخ عاصم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک چٹ اور اس کے کرنٹ اکاؤنٹ کے 2 چیک بھی اہم شہادتوں میں شمار کیے جا سکتے تھے۔ میں نے قانون پڑھ رکھا تھا، ان دستاویزات کی اہمیت کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ ثبوت شیخ عاصم کی آزادی کے پر کاٹ کر اس کی زندگی اجیرن کر سکتے تھے۔ میں نے تنہائی میں بیٹھ کر غور سے ان دستاویزات کا معائنہ کیا۔ حتمی نتیجہ نکالنا مشکل تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ شیخ عاصم کے جرم کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی جا رہی تھی۔ شیخ اشارب کون تھا اور کیا تھا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا میں جان گیا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو جرم اور گناہ کے کاروبار میں بھی وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے معاہدے کی روح سے تمام شواہد میرے حوالے کر دیے ہیں اور کم از کم اس بوم کیس کے حوالے سے وہ شیخ عاصم کو کبھی انوالو کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسٹار ہوٹل کی پارکنگ ہی میں تانگورے کو بھی میرے حوالے کر دیا گیا۔ میں اسے لے کر واپس سنگھے اور زری کے پاس فلیٹ میں آ گیا۔ تانگورے کے ساتھ ایک بریف کیس بھی تھا جس میں 50,000 امریکی ڈالر کیش کی صورت میں موجود تھے۔ منظر ایک بار پھر سرسبز شاداب دبئی پیلس کا تھا۔ میں پیلس کے شاندار ڈرائنگ روم میں غزالہ کے روبرو بیٹھا تھا۔ کھڑکیوں سے باہر ببون بیلیں مہک رہی تھیں اور رجنی گندھا کی سفید کلیوں پر سری لنکا کی خاموش بارش تواتر سے گر رہی تھی۔ اسی کھڑکی سے پار دور دراز سبزہ زار نظر آ رہا تھا جہاں میں دستانہ بند ہاتھوں کے ساتھ گھاس کاٹتا رہا تھا، اور وہ درخت بھی نظر آ رہا تھا جہاں مجھے الٹا لٹکا کر چمڑے کی پٹیوں سے مارا گیا تھا۔ لیکن آج صورتحال مختلف تھی۔ آج میں مجرم کی حیثیت سے نہیں، ایک محسن کی حیثیت سے غزالہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی حسین آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے اور چہرے پر دلگداز ملائمت۔ ہمارے سامنے میز پر وہ بریف کیس رکھا تھا جس میں بوم کیس کے حوالے سے شیخ عاصم اور ذکوان کے خلاف جان لیوا ثبوت موجود تھے۔ غزالہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، شاہجہاں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ بائی گاڈ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، شکریہ وہاں ادا کیا جاتا ہے جہاں تکلف ہو۔ یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے پوری کی ہے۔ ہاں، ایک بات میں تم سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ تم اس کا ٹھیک جواب دو گی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شیخ عاصم اس وقت ریسٹ ہاؤس دبئی پیلس میں موجود نہیں تھا، کسی ارجنٹ کام سے کولمبو گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، غزالہ، شیخ تمہارا شوہر ہے اور تم اس کی بیوی ہو۔ مجھے تمہارے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں، لیکن بچپن کے ساتھی اور ہمدرد کی حیثیت سے مجھے تمہارے بارے میں اندیشے لاحق ہیں۔ بے شک فی الوقت شیخ عاصم ایک بہترین شوہر کی حیثیت سے تمہارے سامنے ہے، لیکن کیا یہ صورتحال ہمیشہ برقرار رہے گی؟ کیا کچھ وقت گزارنے کے بعد شیخ عاصم کا کوئی دوسرا روپ تو سامنے نہیں آ جائے گا؟ اور کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ جلد یا بددیر فریال کو چھوڑنے پر رضامند ہو جائے گا؟ غزالہ خاموش رہی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہی ہو۔ بے شک شیخ عاصم ایک طاقتور اور بالادست شخص ہے، لیکن اس وقت اس کی تمام بالادستی اس بریف کیس میں بند ہے۔ میں اسے سودے بازی کر سکتا ہوں، اسے مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں تو کم از کم فریال کو چھوڑ دے۔ میں اس بریف کیس میں سے تمہارے بارے میں بھی تحفظات و ضمانتیں حاصل کر سکتا ہوں، لیکن آخری فیصلہ تم ہی کو کرنا ہے۔ مجھے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر یہ بتاؤ، کیا یہ تمام ثبوت مجھے جوں کہ توں شیخ عاصم کے حوالے کر دینے چاہیے؟ فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا کہ اگر کل شیخ عاصم نے فریال کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا تو میں اور تم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں شاہجہاں۔ میری رائے میں یا کسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے یا بالکل نہیں کیا جاتا، اور میں عاصم پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ان کے اندر ایک نیک فطرت اور ٹوٹ کر محبت کرنے والا انسان موجود ہے۔ آپ سے ان کا سلوک سخت اور ناروا ضرور ہے، لیکن اس سلوک کے پیچھے جو کہانی ہے اس سے آپ بھی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عاصم اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ نے جس طرح میرے اور ان کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالی ہے اور ایک کو نیچا دکھایا ہے، وہ متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ اور اس بات کا تو میں اپنی طرف سے یقین دلا سکتی ہوں کہ فریال کی رہائی اب صرف چند دن کی بات ہے۔ کل وہ اس بارے میں خود مجھ سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا وہ فریال کو پابند رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کھڑکی سے باہر بارش کی نرم فواریں شیشوں پر دستک دے رہی تھیں۔ سبزہ سبز تر اور گلاب سرخ تر نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا رمجم ہمیشہ جاری رہے گی، سالہ سال موسم در موسم یہ بارش برستی رہے گی اور ہر شے اسی طرح ایک کیف انگیز کیفیت میں ڈوبی رہے گی۔ میں نے غزالہ کی آنکھوں میں جھانکا اور استگی سے کہا، ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ ہمیشہ کی طرح فرما برداری سے بولی، تم شیخ عاصم کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ ہاں شاہجہاں، وہ بڑی احتیاط سے بولی، جب میں نے شیخ عاصم سے شادی کی تھی
اس وقت یہ شادی میری ضرورت تھی، لیکن اب عاصم کو قریب سے جاننے اور پرکھنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ایک عرصے سے انہیں جانتی ہوں، انہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ بھی مجھے بے انتہا چاہتے ہیں۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ ان کے خلوص اور پیار میں اضافہ محسوس کرتی ہوں میں۔ وہ بہت بدل چکے ہیں شاہجہاں، شاید آپ یقین نہ کریں، ان کے مزاج میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ انہوں نے تمباکو نوشی اور ڈرنک بہت کم کر دی ہے۔ اب وہ ایک باقاعدہ اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا، غزالہ، تم جانتی ہو شیخ عاصم جس معاشرے اور ماحول میں رہتا ہے وہاں کثرت ازواج معمول کی بات ہے۔ لوگ وہاں پورے حرم آباد کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ شیخ عاصم بھی اس سے پہلے ایک آدھ شادی کر چکا ہوگا۔ غزالہ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ بہرحال اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا اور گہری سانس لے کر بولی، میں اس بارے میں جانتی ہوں شاہجہاں۔ عاصم نے 1 سال پہلے ایک ماڈل گرل سے شادی کی تھی۔ اس کا تعلق اٹلی سے تھا۔ عاصم نے شادی سے پہلے مجھے اس کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ دبئی میں۔ تو تم اس کے ساتھ اپنا سہاگ بانٹو گی؟ مجھے بانٹنا پڑتا تو میں بانٹ لیتی، لیکن عاصم نے پرسوں مجھے بتایا ہے کہ وہ لڑکی ان کی زندگی سے نکل چکی ہے۔ کیا مطلب؟ غزالہ نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک انگلش میگزین نکالا اور چند صفحے الٹ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ دبئی سے نکلنے والے اس میگزین میں شیخ عاصم کے بارے میں خبر چھپی تھی۔ لکھا تھا، مشہور صنعت کار مسٹر عاصم بن ارشد پاکستانی دوشیزہ کی محبت میں گرفتار۔ شادی کے بعد پہلی بیوی ماڈل گرل سوزی کو طلاق دے دی۔ سوزی نے حق مہر کی رقم $1.5 لاکھ امریکی وصول کر لیے۔ مزید وصولیوں کے لیے عدالت سے رجوع کرے گی۔ پوری خبر پڑھنے کے بعد میں نے میگزین کو ایک طرف رکھ دیا۔ شیخ عاصم اسے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پوری یکسوئی اور طمانینت کے ساتھ۔ میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی شاہجہاں کہ وہ مجھے اتنی اہمیت دیں گے، اس طرح میرا مان بڑھائیں گے۔ میں کیا تھی؟ ایک بدمعاش شوہر کے پلے سے بندھی ہوئی مجبور عورت جو اپنی مرضی سے مر سکتی تھی نہ جی سکتی تھی۔ غزالہ کی آواز رند گئی۔ میں نے دل میں کہا، تم کیا جانو غزالہ، تم کیا ہو؟ شیخ تو پھر جیتا جاگتا انسان ہے، کوئی پتھر بھی ہوتا تو تمہاری سحرکار رفاقت کی حدت سے جی اٹھتا۔ شیخ اپنی قسمت پر 1000 سال بھی رشک کرے تو کم ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب اداسی سی بھر گئی تھی۔ میں اس اداسی کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی کانچ سی نازک شے ریزہ ریزہ ہو کر سینے میں بکھری ہوئی ہے۔ دل چاہا میرے پر ہوں اور میں ابھی اڑ کر غزالہ سے بہت دور چلا جاؤں۔ میرے پر نہیں تھے لیکن پاؤں تو تھے۔ میں چل کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ بریف کیس میں نے وہیں غزالہ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ انسان کا ذہن بھی کیا گورکھ دھندا ہے۔ اس کے نہاں خانوں میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ مذہب، نہ قانون، نہ سماج۔ وہاں صرف اور صرف فطرت کی حکمرانی ہوتی ہے اور جذبات اپنے اصل اور حقیقی روپ میں نظر آتے ہیں۔ ان نہاں خانوں میں انسان صرف خود جھانک سکتا ہے اور کوئی نہیں جھانک سکتا۔ میں اپنے ذہن کے نہاں خانوں میں دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ وہاں آج بھی غزالہ ایک محبوبہ کی صورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیسی بے راہ روی تھی، یہ کیسی گمراہی تھی۔ یہ گناہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ وہ کسی کی منکوہا تھی اور اس کا حسین سراپا میرے جسم کے ہر زاویے میں سمایا ہوا تھا۔ وہ دھڑکن بن کر میرے دل میں گونجتی تھی اور سانس بن کر میرے سینے میں چلتی تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید سروج نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں پڑھا لکھا جاہل تھا، مہذب جنگلی تھا۔ میں آج بھی اس آس پر زندہ تھا کہ میری محبوبہ جو کسی کی بیوی بن چکی ہے شاید پھر میری زندگی میں آ جائے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر آج کیوں میں اداس ہو گیا تھا؟ کیوں میرے سینے میں کوئی شے چکنا چور ہو گئی تھی؟ کیا مجھے اس بات پر رنج ہوا تھا کہ شیخ اور غزالہ کی ازدواجی زندگی کامیاب جا رہی ہے؟ یقیناً ایسا ہی تھا۔ یہ جان کر کہ شیخ عاصم غزالہ کا گرویدہ ہو چکا ہے اور غزالہ کی خاطر اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میرے سینے میں تیر سا لگ گیا تھا۔ شاید یہ حسد کا تیر تھا اور بدخواہی کی کمان سے نکلا تھا۔ اپنے آپ کو کوستا ہوا میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2-3 گھنٹے بعد شام سے تھوڑی دیر پہلے شیخ عاصم ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری اس کے منتظر تھی۔ یہ بہت بڑی اور یادگار خوشخبری اس بریف کیس کی صورت میں تھی جو میں غزالہ کو دے آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید رات کو کسی وقت شیخ عاصم مجھے طلب کرے اور اس مارکے کے بارے میں تفصیلات سننا چاہے جو میرے اور اشارب اینڈ کو کے درمیان ہوا تھا، لیکن شیخ نے مجھے طلب نہیں کیا۔ اگلے روز بھی غزالہ یا شیخ عاصم کی طرف سے کسی طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ہاں، اس روز شام کو میں نے ان دونوں کی ایک جھلک ضرور دیکھی۔ وہ سبزہ زار میں سے گزر کر رہائشی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ دونوں خوش نظر آتے تھے۔ سری لنکا آنے کے بعد پہلی بار مجھے شیخ عاصم کے چہرے پر بشاشت نظر آئی۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح غزالہ سے چپک کر چل رہا تھا۔ اگلے 2 روز بھی اسی طرح گزر گئے۔ سروج میرے اور زری گل کے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس میں آ گئی تھی۔ وہ اروشی کے ساتھ اسی کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ اروشی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم 4-5 دن کہاں رہے ہیں اور کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ 1-2 بار زری گل سے ٹو لینے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن زری نے میری ہدایت کے پیش نظر کچھ نہیں بتایا تھا۔ رقی سنگے کی حالت بھی اب بہتر ہو گئی تھی۔ وہ روز ناریل کے تیل سے اپنی ٹانگوں کی مالش کراتا تھا اور نارمل انداز میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ تازہ اخبارات میری نظر سے گزرتے رہتے تھے۔ خبروں میں آئیوری
اور کھالوں کے ناجائز کاروبار کے بارے میں بھی خبریں آ رہی تھیں۔ پولیس نے ملک کے طول و عرض میں بہت سے سیل پوائنٹس اور گفٹ شاپس پر چھاپے مارے تھے۔ یہ کارروائی بڑے منظم طریقے سے کی گئی تھی، لیکن کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ صحافتی حلقوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ مجرم پہلے سے باخبر ہو چکے تھے اور انہوں نے تمام ناجائز سامان مارکیٹ سے اٹھا لیا تھا۔ پولیس اپنی نااہلی پر لیے دیے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان خبروں کی بازگشت بھی سنائی دے رہی تھی جس کا موضوع سب انسپکٹر دامودر اور انسپکٹر شاد کی موت تھا۔ وائلڈ لائف ریزرو میں ہونے والے یہ دونوں حادثات عام و خاص کی توجہ کا مرکز تھے۔ سب سے دلچسپ خبر لنکا کلب کے حوالے سے سامنے آئی تھی۔ اس خبر میں محفل رقص و سرود بندروں کے شب خون کا تذکرہ تھا۔ اس شب خون میں کوئی 4 درجن مرد و زن زخمی ہوئے تھے اور کلب کو زبردست مالی نقصان ہوا تھا۔ کلب کی انتظامیہ نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ بندر ایک ٹرک میں سوار تھے۔ ٹرک ڈرائیور شراب پینے کے لیے کلب میں داخل ہو گیا۔ ٹرک کا عقبی دروازہ کسی وجہ سے کھل گیا اور بندر جنہیں چھپا کر پورٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا اتر کر کلب میں گھس گئے۔ لنکا کلب کے اس تازہ ترین واقعے نے لوگوں کی جلتی پر تیل کا کام کیا تھا اور وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ پر سخت لعن طعن کر رہے تھے۔ اگر ہم وائلڈ لائف کے جرموں کو قانون کی گرفت میں لاتے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا اور مجھے یہ کام کر کے خوشی بھی ہوتی، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنی خواہش اور اپنے دل کی آواز کے خلاف بھی چلنا پڑتا ہے۔ مجبوریوں کے گرداب میں پھنس کر اپنے اخلاقی ضابطے خود ہی تاراج کرنے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے بھی یہ کڑوا کسیلا گھونٹ مجبوری کے تحت پیا تھا اور ایک والوں کو قانون کے حوالے کرنے کی بجائے ان سے سودے بازی کی تھی۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ سری لنکا سے اب اس کاروبار کا بستر بوریا گول ہو رہا ہے۔ صبح بے حد نکھری ہوئی اور چمکیلی تھی۔ کئی دن کی لگاتار بارش کے بعد ہر چیز دھل دھلا کر صاف ہو گئی تھی۔ میں بیدار ہونے کے بعد بھی بستر پر ہی لیٹا رہا۔ کھڑکیوں سے باہر پام کے بلند و بالا درخت سنہری دھوپ میں ساکت کھڑے تھے۔ برآمدے کی طرف سے مجھے زری گل کی آواز آئی۔ وہ اروشی سے مصروف گفتگو تھا۔ ادھر کرم ایجنسی میں ہمارا بہت سا زمین ہے، کوئی 10-12 ایکڑ کے قریب۔ ہم اس پر ایک بہت بڑا فلم اسٹوڈیو بنائے گا۔ اگر لاہور اور کراچی میں فلم اسٹوڈیو بن سکتا ہے تو کرم ایجنسی میں کیوں نہیں بن سکتا؟ ہم اس اسٹوڈیو کے افتتاح میں تم کو بھی ضرور بلائے گا۔ اس اسٹوڈیو کا افتتاح سدھیر صاحب اپنے دستے مبارک سے کرے گا۔ سدھیر صاحب کو جانتا ہے آپ؟ کون سدھیر؟ سدھیر نہیں، سدھیر، لالا سدھیر، ہمارے ملک کا بہت بڑا ایکٹر۔ نہ ہی جانتا ہم، بس تھوڑا تھوڑا دلیپ کمار کو جانتا۔ اوہ خدایا، تم نے دلیپ کمار کا نام لے کر ہمارے تن بدن میں آگ لگایا۔ تم کو کیا پتا ہمارے ملک میں کیسا کیسا شیر دل ایکٹر ہے۔ دلیپ تو ان کے گھونسے کا مار نہیں ہے۔ تم نے جگی ملک کا نام سنا ہے؟ نہیں، اروشی نے کہا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہم نے کئی بار سوچا ہے کہ تم کو اپنے ملک کے تمام بڑے بڑے شہزور ایکٹروں کا نام بتائیں، لیکن جب ہم تم کو دیکھتا ہے اور تمہارا پیارا پیارا ہنسی سنتا ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ہو ہم کو ایک بات بتاؤ، تم نے ایسا خوبصورت ہنسی کہاں سے سیکھا ہے؟ ہنسی؟ یو مین اسمائل؟ یس، اسمائلنگ کین ناٹ بی ٹاٹ، اٹ از گاڈ گیون۔ ہمارا مطلب ہے ہنسی خدا بناتا، خدا تم کو سب کچھ بناتا، ہم کو کچھ نہ بناتا۔ زری گل مایوسی سے بڑبڑایا۔ اروشی ایک خوبصورت جسم اور پاکیزہ روح کی مالک لڑکی تھی۔ میں یہ سوچ کر لرز جاتا تھا کہ کاکا اور اس کے گنڈے نہ جانے اس کا کیا حشر کریں گے، لیکن اب شیخا شارب سے معاہدے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کاکا کی دست برد سے محفوظ رہے گی۔ بہرحال اروشی کے سلسلے میں مجھے غزالہ سے بہت شکوہ تھا۔ میری درخواست کے باوجود اس نے اپنے شوہر کو اروشی کے بارے میں سب کچھ بتا ڈالا تھا۔ کچھ بھی تھا، اب شیخ قاسم کی نظروں میں اروشی ایک قابل اعتماد ملازمہ نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ریسٹ ہاؤس واپس پہنچ کر غزالہ سے اس بارے میں پوچھوں گا، لیکن اب ارادہ ترک کر دیا تھا۔ پوچھنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ غزالہ کو اپنے شوہر کی خوشنودی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ ایک مشرقی بیوی کی حیثیت سے وہ اپنے اور شوہر کے درمیان کوئی پردہ رکھنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے شوہر سے اروشی کا ذکر خیر بھی کر دیا تھا۔ اچانک ایک آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ زری گل نے حیرت بھرے لہجے میں کسی کو آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتا، دروازہ خود بخود کھلا اور میں پتھر کا بت بنا رہ گیا۔ میرے سامنے فریال کھڑی تھی، فریال جس کے غم نے کئی ماہ سے میری راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی، جس کی چیخیں میں نے فون پر سنی تھی اور جس کی بے بسی کا تصور مجھے پل پل تڑپاتا رہتا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیص میں تھی، سر پر دوپٹہ تھا، پہلے سے کچھ دبلی اور زرد ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے، پھر وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے ایک ہچکی لی، اس ہچکی نے ضبط کا بندھن توڑ دیا اور وہ زاروں کی تار ہونے لگی۔ اس کے جسم میں جیسے زلزلہ برپا تھا اور ہچکیوں کی زبان میں وہ ان بے مہر شب و روز کی داستان مجھے سنا رہی تھی جن کا ہر پل دکھ، تنہائی اور بے بسی سے عبارت تھا۔ اس کی کمر تھبکتا رہا اور دلاسا دیتا رہا۔ اس کے دل کا سارا غبار آنسوؤں کے راستے نکل گیا تو وہ دھل دھلایا کمل سا چہرہ لیے مجھ سے الگ ہو گئی۔ تم ٹھیک تو ہونا فریال؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس مختصر ہاں نے میری تسلی کر دی۔ کچھ کہنے سننے سے پہلے مجھے یقین سا ہو گیا کہ درندوں کے نرغے میں رہنے کے باوجود فریال
صحیح سلامت واپس آئی ہے اور اس کی آبرو پر کوئی حرف نہیں آیا۔ اب اروشی، زری گل اور راکیش سنگھے بھی اندر آ گئے تھے۔ اروشی فریال کے پاس بیٹھ گئی اور اسے پچکارنے لگی۔ میں نے فریال سے پوچھا، کب چھوڑا ہے انہوں نے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ غزالہ جی اور شیخ عاصم خود آئے تھے۔ شیخ عاصم نے کہا کہ تم آزاد ہو اور آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ بھی آزاد ہیں اور ہم جب چاہیں پاکستان واپس جا سکتے ہیں۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شیخ عاصم مجھے کیسے آزاد کر سکتا تھا؟ مجھے زیر دام لانے کے لیے تو اس نے اپنے 7 برس برباد کیے تھے۔ فریال کو سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ اگر غلطی نہیں لگی تھی تو پھر شیخ عاصم کا کوئی فریب تھا، کوئی گہری چال تھی۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے جو میں سن رہا ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور شیخ عاصم کا پرسنل سیکرٹری اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے خوش اخلاقی سے سلام کیا اور شستہ انگلش میں بولا، مداخلت کی معافی چاہتا ہوں۔ دراصل مجھے آپ چاروں کے 3 فوٹوگرافز درکار ہیں۔ کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی واپسی کے لیے کاغذات تیار کرنے۔ کس نے کہا ایسا کرنے کو؟ شیخ صاحب نے ابھی یہ ہدایت جاری کی ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ مس سروج آپ کے ساتھ پاکستان جانا چاہتی ہیں یا انڈیا جائیں گی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں۔ اچانک میری کلائی پر ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہونے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شیخ عاصم میری طرف آ رہا ہے۔ چند ہی لمحے بعد یہ اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ شیخ عاصم 3 پیس سوٹ میں ملبوس لمبے لمبے ڈھک برتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کی قربت مجھے موت کے دھیانے پر لا کھڑا کرتی تھی اور اس موت کی اطلاع دینے کے لیے میری کلائی پر لگنے والے جھٹکے شدید تر ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے اور شیخ کے درمیان بمشکل 10-12 فٹ کا فاصلہ تھا۔ شیخ نے میری طرف دیکھے بغیر بھاری بھرکم آواز میں کہا، تم لوگ جب چاہو یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن اگر قانونی طریقے سے سری لنکا چھوڑنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا وقت لگے گا۔ میں نے تمہارے سفری کاغذات تیار کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پرسوں تک تم یہاں سے روانہ ہو سکو گے۔ شیخ عاصم کو دیکھ کر فریال کچھ سہم سی گئی تھی اور میرے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیخ عاصم نے اچانک میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تم؟ پوچھنا تو بہت کچھ ہے، میں نے کہا، لیکن تم بہت بڑے آدمی ہو، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ صرف یہ بتا دو کہ اس مذاق کا مطلب کیا ہے؟ کس مذاق کا؟ شیخ نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میں نے کہا، تم دوسروں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آزاد کر کے پاکستان واپس بھیج رہے ہو، لیکن تمہارا لگایا ہوا الیکٹرانک ڈیوائس ابھی تک میرے جسم میں موجود ہے۔ جب تک یہ ڈیوائس موجود ہے میں خود کو آزاد کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا تمہاری گرفت میں رہوں گا۔ وہ سگار کا گہرا کش لے کر بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم کسی پر اعتبار نہیں کرتے ہو، اپنی آزادی پر بھی نہیں کرو گے۔ تمہارا دماغ وسوسوں سے خالی رہ ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک الیکٹرانک ڈیوائس کی بات ہے، اسے وہی لوگ تمہارے جسم سے نکال سکتے ہیں جنہوں نے رکھا تھا۔ میں 4-5 روز میں ان سے رابطہ کروں گا۔ امید ہے پاکستان پہنچنے کے بعد تمہیں زیادہ دن اس ڈیوائس کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ اس ڈیوائس کا بلاسٹ سسٹم آن کر دیا جائے تو پھر اسے آف نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے ٹھیک سنا تھا۔ شاید تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تم اس ڈیوائس کے ساتھ 10 کلومیٹر کے دائرے سے باہر کیسے نکلو گے، تو اس کا جواب میرے ہاتھ کی یہ گھڑی ہے۔ جب تم یہاں سے روانہ ہوگے میں یہ گھڑی تمہیں دے دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی شیخ عاصم نے رخ پھیرا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ سنہالی سیکرٹری بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا تھا۔ میری کلائی پر لگنے والے جھٹکے بتدریج مدھم ہوتے چلے گئے۔ زری گل نے حیرانی سے پوچھا، استاد صاحب کیا ہم واقعی یہاں سے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، جو کچھ تم نے سنا ہے وہی میں نے سنا ہے۔ زری گل کی اچٹتی ہوئی سی نگاہ اروشی پر پڑی اور وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ میں اس کی اداسی کی وجہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ آج کل اروشی میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کا کھیل خوب جما ہوا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہاں سے بستر بوریا گول کرنا پڑے گا۔ اسی رات میں فریال اور زری گل دیر تک باتیں کرتے رہے۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں اور زری گل پشاور کے ڈبگری بازار والے مکان میں مقیم تھے اور فریال ہمارے لیے کھانا لے کر آیا کرتی تھی۔ سخت سردی میں لحافوں میں دبک کر ہم تا دیر گپ شپ کیا کرتے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر سبزے پر بوندیں برس رہی تھیں اور حالات بھی وہ نہیں تھے جو پشاور میں تھے۔ ہم سب پردیس میں ایک نہایت غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے۔ غزالہ ہم سے بہت دور جا چکی تھی اور فریال 2-2.5 ماہ قید و بند کی صحبتیں جھیل کر ہمارے پاس واپس آئی تھی۔ اس کی صورت پہچانی نہیں جاتی تھی۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، رنگت زرد تھی اور آنکھوں میں جیسے ابھی تک وہ ڈراؤنے مناظر بکھرے ہوئے تھے جو اسے ٹیلی فون پر چیخنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ شیخ عاصم کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد وہ ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر رہی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم بھوپال سے سری لنکا کیسے اور کیوں کر پہنچے۔ یہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ شیخ عاصم ہمیں ایکا-ایکی چھوڑنے پر تیار کیوں ہو گیا۔ وہ بے خبر تھی کہ اس آزادی کے لیے مجھے شیخ عاصم کے دشمنوں سے باقاعدہ معرکہ لڑنا پڑا ہے۔ فریال کی بے خبریوں کا سلسلہ بہت دراز تھا، یہاں تک کہ وہ شیخ عاصم اور غزالہ کو ایک ساتھ دیکھ کر بھی حیران ہو رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے اس بارے میں بتایا تو اس پر تو جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ غزالہ کی شادی تو کینیڈا میں مقیم پڑھے لکھے ایک اسمارٹ نوجوان سے ہوئی تھی، پھر وہ شیخ عاصم کی بیوی کیسے بن گئی؟
لیکن جب میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ غزالہ کا شوہر اخلاقی اور جسمانی دونوں طور پر بیمار تھا، بلکہ اس کی اخلاقی بیماری تو اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ غزالہ کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ فریال غزالہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ غزالہ پر گزرنے والے کربناک حالات کے دکھ نے اس کا دل پارا پارا کر دیا۔ وہ سسکی بھر کر بولی، یہ شادی نہیں شاہجہاں صاحب، یہ غزالہ جی کی مجبوریوں کا سودا ہے جو انہوں نے شیخ عاصم سے کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ غزالہ جی کو شیخ عاصم کے قبضے میں چھوڑ کر واپس پاکستان چلی جاؤں۔ ہمیں انہیں ساتھ لے کر جانا ہوگا، ہر صورت اور ہر قیمت پر۔ میں نے کہا، فریال تم یہ بات ہمیں اس لیے کہہ رہی ہو کہ ابھی غزالہ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ غزالہ کے خیالات بالکل برعکس ہیں۔ وہ شیخ عاصم کو شوہر سمجھتی ہے اور ایک بیوی کی طرح اس کی ہمدرد اور وفادار ہے۔ وہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتی۔ وہ دھوکہ کھا رہی ہے۔ فریال بولی، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے اسے اس دھوکے میں رہنے دے رہے ہیں۔ آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں کہ شیخ عاصم وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے؟ میں نے شروع میں کوشش کی تھی فریال، لیکن پھر مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے کسی مفاد کے لیے غزالہ کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ شاہجہاں صاحب، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ آپ کو تو میں ایک مضبوط آدمی سمجھتی ہوں۔ آپ کسی اجنبی کو بھی مصیبت میں دیکھتے ہیں تو اپنی جان خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ غزالہ جی تو ہماری اپنی ہیں، ہماری جان ہے، ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں۔ آپ نے ان کی طرف سے ایسی بے پرواہی کیوں برتی؟ میں اس سلسلے میں کوئی بات کہنا سننا نہیں چاہتا، میں نے سرد مہری سے کہا، لیکن میں کہنا چاہتی ہوں، آپ سے بھی اور غزالہ جی سے بھی۔ بلکہ میں صبح ہی جاؤں گی غزالہ جی کی طرف، ان سے پوچھوں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں اور کس کے لیے۔ زری گل بولا، فریال بی بی، آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن یہ بات خود نے بھی محسوس کیا کہ غزالہ بی بی بہت بدل گیا ہے۔ زری گل اس سلسلے میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سیلانی لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ کر کے رہے گی، اسے سمجھانے بجھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگلی صبح فریال نے واقعی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ غزالہ سے ملنے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ سنہالی گارڈ نے اسے روکا۔ اس نے ایک گارڈ سے کچھ بات چیت کی۔ وہ گارڈ رہائشی حصے کی طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر فریال کو اپنے ساتھ لے گیا۔ فریال کم و بیش 1 گھنٹہ غزالہ کے پاس رہی۔ اس کی واپسی تب ہوئی جب میں اور زری گل ناشتہ کر چکے تھے، کمرے سے نکل کر باہر برآمدے کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ فریال کی صورت دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مایوس اور شکستہ دل واپس آئی ہے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں اور زری گل اس کے پاس پہنچے۔ وہ رو رہی تھی۔ زری گل نے کہا، فریال بی بی، ہم نے کہا تھا نا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ غزالہ بی بی اپنے شوہر پر بے بھروسہ کرتا ہے، وہ یہاں بالکل اپنی رضامندی اور خوشی سے رہ رہا ہے۔ فریال نے گلوگیر آواز میں کہا، ہمیں کیا، یہ ان کی اپنی زندگی ہے، وہ جس طرح چاہیں گزاریں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، ہمیں کب واپس جانا ہے یہاں سے؟